گزشتہ نشست کے اندر ہم نے اسلام کے اندر صلہ رحمی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسلام صلہ رحمی کے حوالے سے آپس کے تعلقات کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کے متعلق قرآن و سنت کی نظر میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی۔ آج کی اس نشست کے اندر ان اسباب کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے ہاں قطع رحمی اور آپس کے تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں اور ان اسباب کا حل بھی میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو سمجھنے کی اور ان اسباب کا علاج اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے نمبر پر جو چیز ہمارے تعلقات کو، آپس کی رشتہ داریوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز جو تمام اسباب کا جڑ اور بنیاد ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے سے 95% لوگوں کو اپنی اس شعبے سے متعلق اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں صلہ رحمی سے متعلق اسلام تصور کیا دیتا ہے۔ صلہ رحمی، آپس کے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات کو بحال کرنا اسلام میں یہ کس قدر اہمیت کا حامل موضوع ہے اور اسلام نے کتنی اس کو اہمیت دی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو ہمیں شریعت کا علم نہیں ہوتا، اور اگر ہم میں سے 5% کو 6-7% کو اگر علم ہو بھی کہ شریعت ہمیں کیا علم دیتی ہے، ہمیں کیا تصور دیتی ہے اس آپس کے تعلقات کے بارے میں، تو ان 5% میں سے بھی 4% کو اور یا پورے 5% کو بھی آپ کہہ لیں، انہیں جو ہے نا اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ شریعت پر چل کر جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وہ معاشرے سے، وہ جو ہے نا مخالف پروپیگنڈے اور مخالف فضا سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، اتنے گھبراتے ہیں، اتنی ان کے اندر ہمارے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہوتی جنہیں شریعت کا علم ہو بھی کہ اگر کہ حالات کے مخالف چل کر ہم جو ہے شریعت کی تعلیمات کو زندہ کر سکیں۔ وہ معاشرے سے، وہ دیگر تعلقات سے، دیگر لوگوں سے، اہل علاقہ سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ شریعت پر چلنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو چیز ہمیں جو ہے نا وہ سب سے بنیادی سبب ہے، وہ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم شریعت کی جو ہے نا وہ تعلیمات سے لا علم ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر ہمیں علم ہو بھی تو ہمارے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ ہم استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے ہو کر اس پر چل سکیں۔ ہمیں معاشرے کا، مخالف پروپیگنڈے کا اتنا خوف ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر رچا بسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پر، سیدھے راستے پر چلنا گوارا نہیں کر سکتے، ہم اس مخالفت کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پہلے نمبر پر شریعت کے علم کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت ہمیں آپس کے تعلقات میں حکم کیا دیتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ جذبہ، وہ جرأت، وہ جنون بھی پیدا کرنے کی، محبت اور عقیدت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صحیح بات پتہ ہونے کے بعد ہم صحیح راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق بھی ہو۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہمارے تعلقات کو تباہ کرتی ہے، یاد رکھیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ اسلام کو ایک جملے کے اندر بیان کر دیا جائے، ہمیں لمبی چوڑی تقریریں نہ سنائی جائیں، ہمیں لمبے لمبے بیانات نہ سنائے جائیں، ہمیں صرف ایک جملہ بتایا جائے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، تو یاد رکھیں ایک جملے کے اندر اسلام کی آپ تعبیر یوں کریں گے کہ اسلام نام ہے حقوق کے ادا کرنے کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ کس طرح حقوق کی ادائیگی کا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے اپنے حقوق ہیں، اللہ کا حق اللہ کو دیجئے، انبیاء کا حق ان کو دیجئے، اسی طرح لوگوں کا حق ان کو دیجئے، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں، بڑوں کے اپنے حقوق ہیں، چھوٹوں کے اپنے حقوق ہیں، اساتذہ کے اپنے حقوق ہیں، پیر و مرشد کے اپنے حقوق ہیں۔ غرض یہ کہ معاشرے میں جتنے بھی طبقات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب کے اسلام اپنے اپنے حقوق متعین کرتا ہے، بلکہ آسمان سے جس مخلوق کو بھی اللہ زمین پر بھیجتا ہے، سب کے اپنے اپنے حقوق اللہ نے متعین کر دیے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر فرد کو، ہر ذی روح کو، ہر بے جان چیز کو بھی اس کا حق دے دے، یہی اسلام کی تعریف ہے۔ اب سمجھیں کہ اسلام حقوق کے اندر ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم حقوق کو کس طرح ادا کریں۔ یاد رکھیں ہمیں اسلام جو ہے نا حقوق کے اندر ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آسان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 عدل، نمبر 3 ایثار۔ پہلے نمبر پر ظلم، دوسرے نمبر پر عدل برابری، تیسرے نمبر پر ایثار ہے۔ یہ کیسا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھیں۔ آپ 2 فرد بیٹھ کر کے کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو پلیٹ کے اندر 2 بوٹیاں موجود ہیں، گوشت کے 2 ٹکڑے موجود ہیں۔ آپ ان میں سے اب
اس کے اندر پہلا نمبر پر ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ آپ کھانے پر بیٹھتے ہیں، اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو باتوں میں لگا کر دونوں بوٹیاں دونوں گوشت کے ٹکڑے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے ساتھی کی طرف کر دیتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر خود کھا لیتے ہیں، یہ عدل ہے۔ اور تیسری صورت جو اسلام ہمیں حقوق کی ادائیگی کے اندر تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایثار کرنا چاہیے۔ آپ بیٹھے اپنے ساتھی کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ دونوں گوشت کے ٹکڑے اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ آپ کھا لیجئے، میری خیر ہے، میں اپنی ذات پر آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اسلام ہمیں حقوق کی ادائیگی کے اندر نہ ظلم کرنے کا کہتا ہے اور نہ عدل کرنے کا کہتا ہے، بلکہ ایثار کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ہمیشہ ترجیح دو۔ اپنے حقوق خیر ہے تھوڑے سے کم پڑ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، دوسروں کا اتنا خیال کرو کہ اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دوسروں کو دو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان تشریف لاتے ہیں، فرمایا کون لے جائے گا اپنے گھر؟ ثابت بن قیس ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ان کو مہمان کو لے کر اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن یاد رکھیں ایثار کو سمجھنے کے لیے، ایثار کی اعلیٰ تعلیم کو اسلام کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلام ہمیں عملی طور پر ان چیزوں کو کیسے ہمارے سامنے صحابہ نے پیش کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایثار ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا میں جو ہے نا ہم کر نہیں سکتے، صحابہ کرام نے ہمارے اسلاف نے کر کے دکھائی ہے۔ ثابت بن قیس اپنے جو ہے نا اس مہمان کو سرکار کے گھر لے کر کے چلے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر گئے، پتہ کیا کہ گھر میں کھانے کو تو موجود ہے، لیکن فرمایا ان کی اہلیہ کہنے لگی نہ میرے کھانے کے لیے نہ آپ کے کھانے کے لیے بلکہ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے یا تو بچے کھا لیں یا مجھ میں سے آپ میں سے ایک بندہ کھا لے یا مہمان کھا لے، ایک ہی بندے کا کھانا موجود ہے۔ تو صحابی فرمانے لگے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو اور یہ کھانا جو ہے مہمان کے آگے رکھ دو۔ تو اس دور کا رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ کھانا پڑتا تھا، اگر مہمان کے ساتھ کھایا نہ جائے تو مہمان برا محسوس کرتا تھا، مہمان کھاتا نہیں تھا۔ تو پھر صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم نے کرنا یہ ایک ہی بندے کا کھانا ہے، اگر ہم بھی ساتھ کھائیں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ تم ایسا کرنا جیسے ہی ہم کھانا شروع کریں تو چراغ کو بجھا دینا، ہم ساتھ ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر نوالے منہ کی طرف لے جاتے رہیں گے، ہاتھ کو خالی، مہمان سمجھے گا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، مہمان سمجھے گا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات پر مہمان کو ترجیح دے کر رسول اللہ کے مہمان کو ایثار والا معاملہ کریں گے۔ اسی طرح ہوا، کھانا کھایا گیا، یہ خبر صبح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، اور پھر قرآن کی یہ آیت انہی صحابی کے متعلق بعض روایات کے مطابق نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ تمہارے صحابہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے پسندیدہ اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں خود بھوکے، اپنے بچے جو ہے نا بھوک سے بلبلا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں پر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر جو ہے نا ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ خود نہیں کھاتے۔ اللہ کو یہ مہمان نوازی قیامت تک کے لیے اتنی پسند آ گئی کہ قرآن کا جملہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو ماتھے کا جھومر بنا دیا، اور آب زر سے لکھنے کے قابل یہ جملہ کہ اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے اتنی بہترین کہ اگر معاشرے کے اندر وہ تعلیمات رائج ہو جائیں، جو بھی قومیں ان کو اختیار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج پھر عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو دنیا میں عروج کی وجہ یہی تھی کہ وقت کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، وقت کے علوم اور فنون کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے نا آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگانے سے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا کر کے پیش کر دیا۔ تو پہلے نمبر پر، اور تو ہمیں اسلام پہلے نمبر پر یہ حکم دیتا ہے کہ شریعت کی تعلیمات کو حاصل کریں، شریعت کی تعلیمات ہمیں پتہ چلیں گی تو ہم رشتہ داری کے تعلقات کو نبھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہمت اور جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کے لیے معاون ثابت ہو، اور دوسرا کام کہ ہم جو ہے نا اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر ایثار سے کام لیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا حقوق کی ادائیگی میں کمزوری کہاں پر ہم سے ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کا یہ مزاج ہے کہ میرے حقوق ادا ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ اولاد پر میرا فلاں 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 حق ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ باپ پر بھی ہمارے بڑے حقوق ہیں، بیوی کہتی ہے خاوند پر میرے بڑے حقوق ہیں، خاوند کہتا ہے بیوی پر میرے حقوق ہیں۔ ہر فرد اور شخص اس بات میں لگا کہ میرے حقوق میرے حقوق میرے حقوق، ہر شخص اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسروں کے حقوق کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم ڈنڈی مارنے لگ جاتے ہیں، وہاں پر ہم پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے حقوق کا مطالبہ تو اپنے حقوق سے بڑھ کر کرتے ہیں،
لیکن جب دوسروں کے حقوق کی باری آتی ہے وہاں پر ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن اپنے حق کو دوسروں کو چھین کر بھی لینے کے لیے، لوگوں سے لڑ کر لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اسلام ہمیں ایثار کی تعلیم دیتا ہے، یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہر وقت اپنے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے رہو، ہر وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہو۔ اپنے حقوق کو بھی پہچانو، ساتھ دوسروں کے حقوق کو بھی پہچانو کہ میں نے لوگوں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو ہمارے اندر کمزوری کہاں واقع ہوتی ہے، تعلقات کہاں ٹوٹتے ہیں؟ ہم میں سے ہر خاندان کا بڑا جہاں تعلقات ٹوٹتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے حقوق کی ادائیگی ہر شخص سے کرتا ہے کہ مجھ سے مشورہ کرو، پہلے میں تمہارے خاندان کا بڑا ہوں، میرے مشورے کی ضرورت ہے، مجھے فلاں جگہ پر پہلے پوچھنے کی ضرورت ہے، فلاں معاملے میں مجھے پہلے آگے کرنے کی ضرورت ہے، فلاں معاملے کے اندر مجھے بڑا تصور کر کے مجھے آگے رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں اس کے بڑے پن کی خود ضرورت آتی ہے، جہاں خود خاندان کے افراد کے ساتھ چلنے کی ضرورت آتی ہے، وہاں سب سے پیچھے رہتا ہے، وہاں نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی وہاں جا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اپنے حقوق کے اندر تو ہم لوگ سر فہرست ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی باری ہے تو ہم کمزوری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کے مطابق ایثار سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے بعض دفعہ کمزوری ہو جاتی ہے تو انسان کو درگزر سے معافی سے کام لینا چاہیے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی، اس میں کمزوری واقع ہو سکتی ہے۔ ہم روز اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کو، ہماری کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہم اللہ سے تو معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو معاف کرنا یہ تو ہم اپنے جو ہے نا وہ انا کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایک غلطی کسی بیچارے سے ہو جائے، ہم ساری زندگی اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتے ہیں، ہم ساری زندگی اس کو طعنوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ خود تو اللہ سے ہر وقت معافی کی امید رکھیں، ہر وقت صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود، اور آپ کے حقوق کے اندر کوئی کمزوری اختیار کر لے، آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو ہمیں حقوق کی اللہ تعالیٰ ادائیگیوں کی بھی اور حقوق کے اندر کمزوریوں کو معاف کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح تیسرا کام جو ہمارے ان اسباب میں سے بڑا سبب بھی ہے، جو ہمارے تعلقات کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جو بھی کسی گھرانے کا، کسی چند لوگوں کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے یا تعلقات میں برادری میں بڑا ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو اپنے مزاج کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں ہمارے تعلقات میں دراڑ آ جاتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا مزاج تو یہ ہے، میرا اصول تو یہ ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں مانتا ہوں، میرے مزاج کے خلاف چلنا یہ تو لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا فرمائے، ہر ایک کی جو ہے نا سوچ و فکر الگ ہے، ہر ایک کی تربیت الگ ہے، ہر ایک کا ماحول الگ ہے، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا جو ہے نا سلسلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کی ہر چیز اللہ نے مختلف بنائی ہے۔ تو آپ کیسے سب کو ایک ہی چیز پر جمع کر سکتے ہیں؟ شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ جو چیزیں مزاج کے خلاف چیزیں ہیں، شریعت ان میں بھی آپ کو کھلا چھوڑتی ہے کہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو استعمال کرو۔ تو کیسے آپ ساری دنیا کو ایک ہی لائن پر، ایک ہی مزاج پر جمع کر کے اپنے تابع کر سکتے ہیں؟ بلکہ اس کے اندر جب اللہ نے اس کو کھلا چھوڑا ہے، سب کے مزاجوں کو، سب کی چیزوں کو الگ الگ بنایا ہے، سب کے رنگ کو الگ بنایا ہے، سب کے ہاتھوں کی لکیروں کی انگلیاں بھی الگ الگ ہیں، سب کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ تو ہر چیز جب اللہ نے الگ بنائی ہے تو ہر ایک کی جو ہے نا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے، تجربات مختلف ہوتے ہیں، تربیت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، سب چیزوں کی وجہ سے انسان کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مزاج کے تابع ہو جائیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی کوئی آپ کے مزاج کے 100% تابع نہیں ہو سکتا، اس لیے لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کو جو ہے نا بس ساتھ چلنا سکھائیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہو، وہ نہیں ہوتا جو ہانک ہانک کر لاٹھی سے جو ہے نا اپنے ساتھ زبردستی لوگوں کو چلاتا ہو۔ بڑا وہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو دیکھیں نا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک رسول اللہ کا خادم رہا ہوں۔ خادم شخص کتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہوتا ہے، دوسروں کے اپنے بڑے کا، اپنے مالک کے جو ہے نا اس کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن فرمایا 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں بچہ بھی تھا، رسول اللہ نے کبھی مجھے ان 10 سالوں کے اندر نہ کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ کبھی کسی کام کے بعد مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ کہا کہ یہ کام میں نے ایسے بتایا تھا ایسے کیوں نہ کیا۔ یہ بڑا اگر انسان اپنے آپ کو کہے، پھر بڑا بننے کے بھی کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس بڑا بن گیا پھر جس ہر ایک ہی لاٹھی سے ہر ایک کو ہانکتے رہو، چلاتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بڑا بننے کی توفیق دے۔ اور اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ وہ قادر بھی ہے، قوت والا بھی ہے، وہ جو ہے نا قدرت بھی رکھتا ہے اور بڑا بھی ہے سب کا۔
یاد رکھیں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو چن لیا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کافروں سے متعلق یہود اور نصارہ سے متعلق یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ کے لیے شرک کر دیا، اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی۔ لقد جئتم شيئا ادا، فرمایا اتنی بڑی بات لے کر کے یہ لوگ آئے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے نا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، وتنشق الارض اور زمین جو ہے نا پھٹ جائے، بالکل زمین دو ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا اور یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑ جائیں۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ کائنات تباہ ہو جائے اس کے مقابلے میں، تو اس پھر بھی ان لوگوں پر کوئی برا وقت نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ لیکن اللہ ایسے کافروں کو بھی، ایسے نافرمانوں کو بھی جن کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں اتنی بڑی بات اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا نظام درم برم کر دوں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اتنی بڑی بات اللہ سے منسوب غلط کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ایسے لوگوں کو بھی دنیا کی تمام آسائشیں مہیا کرتا ہے، ان کو زندگی کی ساری نعمتیں دیتا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں سے زیادہ ان کافروں کو، اپنے نافرمانوں کو، اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو، جو کھاتے تو رب کا ہیں سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، جو کھاتے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتے ہیں، عبادات سورج چاند اور ستاروں کی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کی کرتے ہیں۔ اللہ اتنا صبر فرماتے ہیں، اتنا برداشت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دنیا کی زندگی کی ساری سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ غیرت والا، آپ کہتے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور آپ کے اندر تو قدرت اور طاقت بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا غیرت والا کون ہو سکتا ہے جو خود غیرت کا خالق ہے؟ اس سے غیرت مند ذات نے جس نے آپ کو بھی غیرت عطا کی، ساری دنیا کو غیرت دی، تو اس سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اتنا برداشت کرتا ہے اپنے نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو بھی، اپنی مخالفت میں زندگی گزارنے والوں کو اتنا برداشت کر کے زندگی کی ساری آسائشیں اور نعمتیں مہیا کرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے رب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں کو کتنا معاف کرنا چاہیے، کتنا برداشت کرنا چاہیے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو میں بے حساب، وہ کسی اندازے اور حساب کے اندر آتا ہی نہیں ہے کہ نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے، میں صبر کرنے والوں کو فرمایا اتنا بے حساب جو ہے نا اجر دوں گا، اور یہ اجر پھر قیامت والے دن قبر کے اندر، حشر کے اندر انسانوں کو نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اداروں کے، گھروں کے، افراد کے بڑے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ سارے لوگ میری مزاج کے تابع نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے لوگوں کے مزاج مختلف بنایا، تو ان مختلف مزاج لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی ایک شخص کی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ لیڈر اور بڑا اور رہنما وہی ہوتا ہے، سربراہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا جانتا ہو۔ جس کو لوگوں کو ساتھ چلانا ہی نہیں آتا، جس کو اپنی انا کے علاوہ، جس کو اپنی بات کے صحیح ہونے کے علاوہ دوسری بات ہی کوئی نہیں آتی، اس شخص کو تو بڑا بنانا بھی، اسے اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا بھی جو ہے نا وہ احمقانہ تصور ہے۔ اللہ اگر آپ کو بڑا بناتا ہے، سربراہ بناتا ہے، تو اپنے اندر وہ خوبیاں بھی پیدا کریں جو آپ کے سربراہ ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ صرف بڑا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بڑا ہونے کے لیے وہ ساری صفات اور خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے جو آپ سارے لوگوں کو، معاشرے کے سارے افراد کو، اپنے گھر کے سارے تعلقات کو ساتھ لے کر ایک ساتھ چل سکتے ہوں، ان کے مزاجوں کی رعایت کر سکتے ہوں۔ اور یہ جو ہے نا یہ بری بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلالی مزاج ہے، وہ ایک قبطی کو فرمایا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ اس کو مارا تو اس پر موت طاری ہوگی، اتنا جلالی مزاج ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق ملتا ہے اتنا نرم مزاج ہے، اتنا نرم اللہ نے ان کو مزاج دی، اتنی تعلیمات کے اندر نرمی دی۔ ان کی تعلیمات میں آج بھی یہ جملہ مشہور ہے، اگر آپ کو ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے، اس کے سامنے دوسرا گال بھی آگے پیش کر دو کہ اس پر بھی مار دو، واپس جوابی کارروائی اس کے اوپر نہیں کرنی۔ تو انبیاء کے مزاج میں دیکھیں، صحابہ کرام کے مزاج کے اندر دیکھیں، بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہے ان کا، فرمانے لگے، مشورہ لیا تو کہنے لگے جو ہے نا ان سے جو ہے نا یہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دیں ان قیدیوں کو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر یا یہی لوگ بعد میں ایمان لانے والے بن جائیں۔ اور دوسروں سے متعلق، جب انہی سے متعلق حضرت عمر سے مشورہ لیا، جلالی مزاج والے، قوت والے، ہمت والے، اپنے جلالی مزاج کی وجہ سے وہی مشورہ دے رہے ہیں، وہ اپنا مشورہ دے رہے ہیں، فرمانے لگے ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ کفر کا بالکل قلع کما ہو جائے۔ تو اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان لوگوں نے اپنی رائے پیش کی، انبیاء کا مزاج الگ الگ، تو اللہ کے حبیب نے دونوں کو برا بھلا نہیں کہا، دونوں کی مزاج کی رعایت کی، فیصلہ اپنا فرمایا۔ ہم لوگ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کے مزاج چاہے بھاڑ میں جائے جیسا بھی ہو، ہاں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ لیڈر اور رہنما اور سربراہ اور گھر کا بڑا، علاقے کا بڑا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہو، ان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ لوگوں کو چلانا جانتا ہو۔ تو یہ سبب، تیسرا سبب، پہلا سبب
شریعت کا علم، کہ ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اتنی ہمت اور جرأت بھی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اس کے اوپر چل بھی سکیں۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا سبب ہے کہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کے اندر اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سبب یہ کہ ہم میں سے بڑا جو گھر کا سربراہ ہو، جو ادارے کا سربراہ اور رہنما ہو، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے تابع ایسے نہ کرے کہ وہ اس کے مزاج کے خلاف کچھ نہ کر سکتے ہوں۔ یہ 3 سبب ہو گئے۔ چوتھا سبب جو ہمارے تعلقات کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، وہ چوتھا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر وقت، اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، بشر بنایا، خاک سے پیدا کیا، نسیان ہمارا مادہ ہے، اور نسیان اور بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہے، ہمارے جو ہے نا یہ خمیر کے اندر موجود ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص دوسروں کی خامیاں ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے اپنا ایسا عجیب مزاج اسلام کے خلاف بنا لیا کہ لوگوں کی خوبیاں بھول جاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ اچھائیاں کرتے رہیں، ایک کمی، ایک کمزوری، ایک غلطی ان سے ہو جائے، ہمیں ان کی ساری اچھائیوں پر یک لخت پانی پھیر دیتے ہیں، اور ان کی اس خامی کو بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کی برائیاں اور خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، اولیاء کے سرخیل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک شخص کو پھانسی پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس شخص کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں اور دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عادی ڈاکو ہے، عادی مجرم ہے، اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن یہ باز نہ آیا، اس نے پھر چوری کی، اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر اس نے دوبارہ وہی کام کیا، ڈاکہ لگایا تو اس کا ایک دوسرا جو ہاتھ بچ گیا تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی اپنی اس عادت سے باز نہ آیا، اس نے پھر ڈکیتی کی تو اب اس کا جو ہے نا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹنے کے باوجود بھی یہ اپنی خصلت سے باز نہ آیا، تو اس شخص کو اب پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ تعزیراً قاضی کو اجازت ہے کہ جو شخص بار بار ایک ہی چیز کا ارتکاب کرتا ہو باز نہ آتا ہو، تو جو ہے نا وقت کا قاضی اس کو پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے نا اس کے اندر رعب اور ڈر پیدا ہو، وہ اس چیز سے دور رہ سکے۔ تو دیکھا کہ جو ہے نا وہ اس شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے، اب لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ عادی مجرم ہے، برا ہے، غلط آدمی ہے، اس کی برائیاں کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی آگے بڑھتے ہیں، اس شخص کے پاؤں والی جگہ کو جا کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، وقت کے ولی سے پوچھتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں، انتہائی مجرم آدمی ہیں، اتنی اس کی برائیاں ہیں، اتنی غلطیاں کر چکا ہے کہ اس کے باز آنے کا نام نہیں لیتا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے ہیں، اور نوبت اس کی پھانسی تک پہنچ چکی ہے، آپ اس کے بوسے لیے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے بوسہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے دیا ہے، اس کے اندر ایک خوبی بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ پوچھا لوگوں نے تو کہنے لگے اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ شیطان کے راستے پر چلنے میں اتنی استقامت ہے، اتنا ڈٹا ہوا ہے کہ ہاتھ کٹنے کی اس نے پرواہ نہیں کی، دونوں پاؤں کٹنے کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور یہ پھر بھی شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اس راستے کے اوپر۔ فرمایا اور ہم لوگ ہیں کمزور، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر ہمیں کانٹا بھی چھپ جائے تو ہم اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان کے راستے پر چلتا ہوا اپنے ہاتھ بھی کٹوا چکا ہے، پاؤں بھی کٹوا چکا ہوا ہے، گردن کٹوانے کے لیے وہاں تیار کھڑا ہے شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے۔ اس کو دیکھ کر میرے اندر یہ ہمت اور جرأت پیدا ہوئی، مجھے یہ پتا چلا کہ میرے اندر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے جتنی اس سے شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے جرأت ہے۔ تو جنید بغدادی نے تو اس مجرم کے اندر سے بھی جو ہے نا خوبی کو تلاش کر لیا، اپنے لیے رائے عمل تلاش کر لیا کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھی اسی طرح ڈٹنے کی، اسی طرح استقامت کی ضرورت ہے جس طرح یہ شیطان کے راستے پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو ہم میں سے ہمارے اندر کمزوری یہ واقع ہو چکی ہے، ہم مجموعی طور پر لوگوں کی خامیاں گنتے رہتے ہیں، ان کی خوبیوں پر کوئی نظر نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنے کی، اور ہمیں اسلام حکم دیتا ہے دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو، خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہیں، کمزوریاں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، قوا انفسکم، اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ ہم دوسروں کے گریبان کے اندر جھانکتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، وہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھا جائے، دوسروں کی خامیوں کے پیچھے نہ پڑا جائے، بلکہ دوسروں کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے وہ خوبیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ تو چوتھا بڑا سبب جو ہمیں جو ہے نا ہمارے تعلقات کو توڑ کر رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری سبب جو میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور بھی اسباب ہیں لیکن یہ موٹے موٹے چند اسباب ہیں۔ پانچواں اور آخری سبب وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔
ہم لوگ دوسرے لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے مختلف قسم کی، یاد رکھیں یہ توقعات غیر شرعی ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے اپنے ذہن کے اندر ہم سوچ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس کی کسی موقع پر مدد کر دیتے ہیں، اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثال آپ اسے پیسے دے دیتے ہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا۔ اب آپ کسی مجلس کے اندر جاتے ہیں، وہ شخص بیٹھا ہوا مل جائے، آپ کے لاشعور میں ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں وقت میں مدد کی ہے۔ اب آپ کے دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی مجلس کے اندر جاؤں، کسی پروگرام میں جاؤں، لوگوں کے سامنے کسی جرگے کے اندر جاؤں، اس کے سامنے جاؤں تو یہ اٹھ کر کے مجھے ملے، میری آؤ بھگت کرے کہ میں نے اس کا تعاون کیا تھا، میرا شکریہ ادا کرے۔ تو یاد رکھیں آپ کو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے، کسی کی آپ نے مدد کی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کیا ہے تو آپ اس سے شکریہ وصول کرنا شروع کریں، یا وہ آپ کے ساتھ آؤ بھگت والا معاملہ کرے۔ آپ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں، وہ آپ کی اس طرح قدر نہیں کرتا، آپ کے سامنے اٹھ کر اس طرح پیش نہیں آتا جو آپ نے اپنے ذہن میں تصور بنا کر کے رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اب یہ میرا بہت جی کرے گا، میرے آگے پیچھے گھومے گا، میرا خیال کرے گا، لوگوں کے سامنے میری عزت کرے گا۔ اب آپ نے جو تصور اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے وہ اس طرح آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، تو آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ اس شخص کو آئندہ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے، کہ یہ شخص اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، یہ تو ایسا انسان ہے کہ اس کے ساتھ کبھی نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو اجازت ہی کب دی ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور پھر آپ شکریہ کے انتظار میں رہیں، یا آپ اس بات کے انتظار میں رہیں کہ آپ جو ہے نا آپ نے اس کے اچھا معاملہ کیا، اب یہ آپ کی لوگوں کے سامنے آؤ بھگت کرے گا، آپ کا اچھا تذکرہ کرے گا، لوگوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرے گا۔ اسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ اب اس بات کی جو ہے نا ٹو میں پڑ جائیں، اس کا کھوج لگاتے رہیں یہ میرا کیسے آؤ بھگت کرے گا، کتنا میرا لوگوں کے سامنے لحاظ رکھے گا۔ تو یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، یاد رکھیں آپ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں کہ شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی تو ہے یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی توڑے تو آپ جوڑیں، آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو ذہن میں اسلام کا یہ تصور جو ہے نا واضح رکھیں، اس کو مستحضر رکھیں کہ اسلام نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بس آپ کے ذمے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے نا اس کے اسباب پہلے جو فضائل ذکر کیے تھے پچھلے نشست کے اندر، اس میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ صحابی آئے، کہا میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، برا سلوک کرتے ہیں میرے رشتہ دار، میں ان کے ساتھ حلم والا بردباری والا معاملہ کرتا ہوں، وہ جہالت والا معاملہ کرتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں، میں تعلق کو جوڑتا ہوں، وہ تعلق کو توڑ کر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی رہو گے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ متعین کرے گا جو تمہاری طرف سے ان کو جواب دیتا رہے گا۔ تو ہمارے ذمے تو کام ہے کہ اچھائی والا معاملہ کرتے رہنا، تعلق کو توڑنا فرمایا یہ شیطانی روش ہے، شیطان کے کام ہے، بد دعا کی جاتی ہے صلہ رحمی کی طرف سے اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ کر اس کے خلاف۔ تو یاد رکھیں آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا معاملہ کریں، اس کے اندر دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر شکریہ کا کوئی جذبہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں، یہ واپس مجھے شکریہ کے الفاظ بھی کہے گا۔ آپ شریعت کی تعلیمات پر چلتے ہوئے صلہ رحمی کو تعلق کو جوڑنے کی خاطر جو بھی اچھا معاملہ کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، جوابی طور پر آپ کا شکریہ ادا کریں نہ کریں، جو بھی کریں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا رب کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ بس اچھا معاملہ کرتے رہنا، شکریہ کا حصول اور وصول آپ کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا۔ اور دوسرے نمبر پر بدلے کی کوئی توقع آپ کے دل کے اندر نہ ہو۔ اگر آپ آج کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو یہ دو شرطیں اس میں نہ پائی جائیں، یعنی آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، ہاں یہ میری آؤ بھگت کرے گا، مجھے اچھا کہے گا، لوگوں کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کرے گا، سمجھیں کہ آپ نے جو ہے نا صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ جو اس کو دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ اس سے کچھ چیز وصول کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی جو ہے نا حیثیت منوانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہو، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ تعاون کیا، کسی موقع پر، کسی پروگرام میں، کسی اس کے فنکشن کے اندر، اس کی کسی ضرورت کے اندر، غمی خوشی کے اندر، اب جب وہ آپ کی غمی خوشی کے اندر آئے، آپ کے کسی پروگرام میں، آپ کے کسی ریفرنس میں آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ میں تو اس کے گھر گیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا تھا، میں فلاں چیز لے کر کے گیا تھا اور یہ آ گیا تو خالی ہاتھ آ گیا، اس نے تو کچھ لایا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو یاد رکھیں آپ کا دیا ہوا ہدیہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ آپ کے ہاں آئے
کھائے بیٹھے آپ کے جو ہے نا پروگرام میں شریک ہو، چلا جائے، آپ کے دل کے اندر، آپ کے جو دل و دماغ پر ذرا بھی ناگواری کے اثرات نہ آئے کہ میں تو اس کے گھر گیا تھا، بڑا اچھا ہدیہ لے کر گیا تھا، یہ آیا ہے خالی ہاتھ آیا اور چلا گیا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی بات نہیں آتی تو سمجھے آپ نے جو اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، جو ہدیہ آپ نے اس کو دیا تھا، وہ آج اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ جب وہ آپ کے گھر میں کسی پروگرام میں غمی خوشی میں آتا ہے لیکن ہدیہ لے کر نہیں آتا، آپ کے ساتھ کوئی سرمایہ کا تعاون نہیں کرتا، اور آپ کے دل میں بات آ جاتی ہے کہ میں تو گیا تھا فلاں موقع پر، بڑا تعاون کیا تھا، میں نے بڑی اس کا خیال کیا تھا، اس نے تو میرا کوئی خیال کیا ہی نہیں ہے، آپ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے، تو سمجھ جائیں کہ اس بدلے کی طلب نے آپ کے دیے ہوئے ہدیے کو بھی ضائع کر دیا۔ آپ نے جو دیا تھا بس وہ مٹی اور خاک ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ 5 سبب جو میں نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی اپنے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا نمبر پر کہ شریعت کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، پھر وہ جرت بھی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم شریعت کے علم پر عمل بھی کر سکیں، معاشرے کو اور لوگوں کو اور مخالفت کے پروپیگنڈے کو نہ دیکھیں بلکہ شرعی تعلیم کو دیکھیں اور ہمت اور جرت کے ساتھ اس پر چلنا سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم سب کے اندر بیماری اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو کوئی ادا نہیں کرتا، صرف اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ تو جہاں ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کریں وہاں دوسروں کے بھی حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہمیں جو ہے نا جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، جو علاقے کا سرپرست اور رہنما ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ مختلف مزاج لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہی سربراہ اور لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا چوتھا سبب وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خامیاں ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، ہم دوسروں کی خامیوں کے بجائے اسلام کے حکم کے مطابق ان کی خوبیوں کو تلاش کرنے والے بنیں۔ اور آخری سبب وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے غیر شرعی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جس کی اسلام اور شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں وہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی زندگی کا بھلائی کا اچھائی کا معاملہ کریں، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہ شکریہ کی طلب ہو آپ کے دل میں، نہ بدلہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے بدلہ دیا جائے گا یا شکریہ دیا جائے گا، کوئی بھی ذہن میں چیز نہ ہو، بس شریعت کے حکم کو سامنے رکھ کر لوگوں سے اچھائی اور بھلائی کرتے چلے جائیں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں تعلقات بحال رہتے ہیں، اسی میں ہمارے آپس کے رشتے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔